اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز حسب معمول آپ کو کرونا وائرس کی اپڈیٹ دیتے ہیں۔ کرونا وائرس کی پاکستان میں اس ٹائم مریضوں کی تعداد 20,186 ہو گئی ہے۔ یہ کرنٹ رپورٹ ہے آپ کے پاس جو میں آپ کو دے رہا ہوں، کرنٹ رپورٹ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 1083 نئے کیسز رجسٹرڈ ہوئے، 22 اموات ہوئیں اور پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 9,522 مزید ٹیسٹ ہوئے اور اس طرح ٹوٹل ٹیسٹوں کی تعداد جو ہے وہ 2,12,511 ہوئی۔ ویورز جب سے پاکستان میں 27 فروری سے اب تک کی حالت یہ ہے کہ ہمارے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 20,186 ہو گئی ہے اور اس وقت سے اب تک اموات کی تعداد 462 ہو گئی ہے اور 5,590 افراد ریکور کر کے اپنے گھروں کو بھی جا چکے ہیں، یعنی کہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سندھ میں 7,465، پنجاب میں 7,524، اسلام آباد میں 415، بلوچستان میں 1,218، KPK میں 3,129، آزاد جموں کشمیر میں 71 اور گلگت بلتستان میں 364۔ ویورز آپ نے ایک بات یہ نوٹ کی ہوگی کہ 11,000 سے 20,000 تک کا یہ جو سفر ہے، یعنی کہ 11,000 مریضوں سے ایک دم جو 20,000 پہ ہم پہنچے ہیں، تقریباً 5 سے 7 دن کے اندر پہنچے ہیں۔ یعنی روزے رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ تعداد جو تھی وہ 9,000 اور 8,000 تھی، لیکن آج 10واں روزہ ہے اور 10ویں روزے کو تعداد جو 20,186 سے تجاوز کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ تو یہ تو تھی ویورز کرونا کی اپڈیٹ۔ اب آتے ہیں ذرا سیاسی منظرنامے کی جانب۔ جیسا کہ آج سب کو ویورز آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 4 مئی تھی اور آج شہباز شریف صاحب نے نیب میں پیش ہونا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب آج نیب میں پیش ہوئے۔ آج نہ ان کو کرونا کا ڈر لگا نہ کسی اور چیز کا ڈر لگا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ان کے ساتھ پوچھ گچھ ہوئی اور 6 سے 7 افراد جو تھے وہ ان کو نعرے مارتے ہوئے جا رہے تھے کہ شہر میدان میں، شہر میدان۔ تو وہ 6-7 افراد کے ایک جنب غفیر میں، اور دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کرونا کر رہے تھے۔ وہ جو 6-7 افراد تھے وہ آخر ان کی گاڑی کے ہینڈل کو چھو رہے ہیں، شیشے کو چھو رہے ہیں، گاڑی کو چھو رہے ہیں۔ جب وہ باہر نکلیں گے تو وہ دروازہ شہباز شریف صاحب ہی تو بند کریں گے یا شیشہ۔ مقصد دیکھیں کیا بیوقوف عوام کو بنایا جاتا ہے کہ جناب وہ آج سے 10-15 دن پہلے تو ان کو اتنا شدید وہ تھا کہ وہ کینسر کے مریض ہیں اور باہر نکل نہیں سکتے، کرونا افیکٹ نہ کر دے، یہ نہ کر دے۔ لیکن اگر آج وہ آ رہے ہیں تو انہوں نے بڑی ویورز میں آج آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر کوشش کی گئی تھی کہ کم سے کم کوئی 2-4 ہزار افراد، 5 ہزار افراد، یعنی کہ کتنے انہوں نے کونسلروں کو، چیئرمینوں کو، ہر ایک سے رابطہ کیا کہ کسی طریقے سے ایک بڑا سا وہ کر لینا، اور لوگوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے اور ایک وہ جلسے کی شکل میں جاؤں، لیکن مطلب دور دور ہوں۔ لیکن وہ ویورز ہم آپ کو بتائیں کہ ٹوٹل 5-7 افراد تھے جو جمع غفیر تھا، 5-7 افراد کا، اس کے جرمٹ کے اندر وہ آئے اور جب وہ کرونا کے دفتر میں داخل ہوئے تو گیٹ بند ہو گیا اور وہ بھی باہر رہ گئے۔ ادھر ان سے کچھ سوالات پوچھے گئے تو حسب معمول وہ کسی سوال کا جواب کیا تسلی بھی نہ دے سکے، بلکہ کچھ سوالوں کے جواب تو یہ ہیں کہ وہ مجھے نہیں پتہ، وہ جو ان کے بیٹے ہیں اور ان کے داماد ہیں ان کو پتہ ہے، ان کے پاس ہیں ان تمام چیزوں کی رسیدیں اور ان تمام چیزوں کا ٹریک ان کے پاس ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ویورز انہوں نے 2 بندوں کا نام، ایک انہوں نے اپنا نام نہیں لیا کہ میرے پاس بھی کچھ ہے، اور ایک انہوں نے حمزہ شہباز کا، اس لیے کہ حمزہ شہباز بھی پاکستان میں اور وہ خود بھی پاکستان میں، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، جو ہے وہ جو باہر گئے ہیں ان کے پاس ہے۔ تو یہ وہی موصوف ہیں جو کہتے تھے کہ ایک دھیلے کی کرپشن، تو ایک دھیلے کی کرپشن تو آپ نے کی ہی نہیں ہے، اور اگر نہیں کیے گی تو یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ڈرامہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ جناب 3 ہفتے آپ نے لگا دیے کہ مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے، مجھے فلانا ہے، مجھے کینسر ہے، مجھے ذیابیطس ہے، اور مجھے شوگر ہے، اور مجھے بلڈ پریشر ہے، اس لیے کرونا مجھ پہ افیکٹ کر دے گا، میں جا نہیں رہا۔ اور جب جاتے ہیں تو وہ جو انہوں نے نیب کے انویسٹیگیشن افسروں نے بھی کہا تھا کہ یہ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو چلیں اللہ خیر کرے گا، بہرحال گھر سے باہر تو نکلے
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دو صحافیوں نے ان کو کہا تھا کہ وزیر اعظم آپ کو بنا دیں گے، تو یار ان دو صحافیوں کو ہی کم از کم لے جاتے تو پتہ تو لگتا کہ ہاں یار یہ دو صحافی کون ہیں، لیکن نہیں، جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جتنا مرضی جھوٹ بولو، رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہو جاتا ہے، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ آج گئے تھے لیکن قید پھر بھی نہ ہوا، کیونکہ وہ بس وہ جھوٹ بول کے اور باہر آ گئے کہ کچھ دنوں کے اندر ہم آپ کو اس کا بتائیں گے، وہ فلانے سے رابطہ کر کے یہ کر کے۔ تو ویورز یہ تو تھی آپ کو اس چیز کی اپڈیٹ کہ آج ہم شہباز شریف صاحب جو تھے وہ نیب میں پیش ہوئے تھے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، ٹائیگر فورس، حکومت نے ایک ٹائیگر فورس جو بنائی ہے، آج اس سے عمران خان صاحب نے خطاب بھی کرنا ہے، ان کا کام، اور لیکن ان کو انڈر دا سپرویژن آف تمام ایم این اے اور ایم پی ایس کے جو ویورز، میں نے شاید آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، کافی پہلے جو میں نے ویڈیو ریلیز کی تھی، کہ یہ ایسے ہی نہیں ہوگا کہ ایک بے لگام گھوڑوں کی طرح لوگ پھر رہے ہوں گے اور ان کا کوئی وہ نہیں ہوگا، یہ ایک باقاعدہ ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے، اور وہ سسٹم یہی ہے گا کہ جناب وہ ایم این اے اور ایم پی اے یہ رضاکار ہیں، یہ کوئی تنخواہ دار طبقہ نہیں ہے، یہ رضاکار ہوں گے، ان کی رضاکار یہی ہو، ان کا طریقہ کام یہی ہوگا، طریقہ کار یہی ہوگا کہ فرض کریں کہ ویسے ویورز میں آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دے دوں کہ شاید لاک ڈاؤن میں 9 تاریخ سے بہت زیادہ نرمی ہو جائے، بدتجریج تمام کاروبار کھلنا شروع ہو جائے گا، فی الحال تو تھوڑے کم وقت کے لیے کھلے گا، فرض کریں کہ یہ جو پرچون وغیرہ کی دکانیں 5 بجے تک ہیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو 3 بجے تک 2 بجے تک کچھ چلاؤ کر باہر کاروبار کھلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ حکومت نے اس کا عندیہ دے دیا۔ تو ویورز میں بات کر رہا تھا اس کی ٹائیگر فورس کی، تو ٹائیگر فورس کا یہ کام ہوگا کہ فرض کریں کہ کوئی ہم پہ کوئی جس طرح ایک زلزلہ آیا تھا پاکستان کے اندر، ایک سیلاب آتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر، تو اگر کوئی اس قسم کا وہ ہو تو ٹائیگر فورس جو ہوگی وہ ان علاقوں کے اندر کھانا پینا راشن پہنچا سکے، کن کا جو راشن دیں گے، حکومتی سطح پر جو راشن مہیا کیا جائے گا وہ اس علاقے میں پہنچائیں انڈر دا سپرویژن آف ایم این اے اور ایم پی اے۔ تو یہ رضاکار ہے، یعنی کہ اپنی مرضی سے، یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں تنخواہ دیں گے یا آپ ہمیں وہ دیں گے تو ہم کریں گے، اور ویورز ان کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، کیوں ہو سکتی ہے کہ یہ اس کے اندر ہر بندہ کوشش کرتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پاکستانی قوم ایک بہت زیادہ خیرات اور چندہ دینے والی قوم ہے، تو رضاکار بھی اس میں بہت زیادہ شامل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہم نے اس میں زلزلے میں اور سیلاب میں ہم یہ چیز دیکھ چکے ہیں۔ اچھا ویورز یہ تو ہو گئی دوسری بات، اب تیسری بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں ایل او سی، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا شاید کہ حکومت نے باجوہ صاحب کو ایک جسے کہتے ہیں کہ فری ہینڈ بھی دے دیا۔ ویورز آج کی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ بڑا گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر بڑی زبردست قسم کی شیلنگ اور یہ اور وہ، اور لیکن پاکستانی عوام کو میں پھر ایک بات بتا دوں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھبرانے کی ضرورت کس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ پاکستان کی 70-72 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر رمضان میں انڈیا ایل او سی پہ شر ضرور کرتا ہے، ہر رمضان میں، لیکن پاکستان اس کا نہ صرف مؤثر جواب دیتا ہے بلکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آج تک اس کو کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ کوئی ہمارے ملک کے اندر در اندازی کی کوشش کر سکے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ویورز اطمینان سے روزے رکھیں، تراویحاں گھر پہ پڑھیں، نمازیں پڑھیں، سب کچھ کریں، عبادت کریں، فوج جاگ رہی ہے، فوج بارڈروں پہ موجود ہے، فوجی جو بارڈر کے اوپر فوجی جاگتا ہے تو ہم اپنے گھر میں اطمینان کی نیند سوتے ہیں۔ تو ایل او سی کے اوپر بے شک اس سے بھی زیادہ ٹینشن ہو جائے، لیکن فوجی بہرحال ہمارا جال ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ طاقت عطا کرے جو حضرت علی کے بازو میں تھی، تاکہ ان کفار کو پتہ لگ جائے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب ویورز آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی، وہ بڑی ضروری بات یہ ہے، ایک خبر ہے کہ 18ویں ترمیم کے بارے میں، 18ویں ترمیم کے اوپر
کافی بڑے بڑے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یہ چیز نکالی جا رہی ہے کہ یہ ترمیم کس لیے لائی گئی تھی، اس پہ کس طریقے سے اپنے آپ کو نوازنے کی کوشش کی گئی تھی، اس پہ کس طریقے سے وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یعنی کہ وفاق کو اتنا کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ وفاق جو تھا وہ کسی کام کا ہی نہ رہتا، یہ کلام تھی وفاق ہوتا کہ ہاں جی بس وزیر اعظم۔ یعنی کہ پاورز جو تھیں وہ کس طریقے سے، اور نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر اس لیے صرف حامی بھری تھی کہ اس وقت انہوں نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بننا تھا، تو وہ حکومت نے وہ ان کو ایک لالی پاپ دیا تھا یوسف رضا گیلانی کی حکومت نے کہ جناب آپ اس 18ویں ترمیم میں ہمارا ساتھ دیں تو ہم آپ کے لیے اس راہ کو کھلوا دیں گے کہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنیں۔ تو ویورز دیکھیں کہ اس کے اوپر بڑے بڑے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر یہ 18ویں ترمیم کیا ہے، یہ 18ویں ترمیم کی ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کو بتا دوں کہ اگر وفاق کی آمدن 100 روپے ہے، 100 روپے میں سے 60 روپے جو ہے وہ صبح لے جاتے ہیں NFC کی صورت میں، NFC ایوارڈ کی صورت میں، باقی رہ گئے 40 روپے وفاق کے پاس۔ 40 روپے کے اندر اس نے تنخواہیں بھی دینی ہے، فوج کو بھی تنخواہیں دینی ہے، اسٹیٹ بینک کو بھی تنخواہیں دینی ہے، جتنے بھی وفاقی ادارے ان کو بھی تنخواہیں بھی دینی ہے، پلس جو غیر ملکی قرضہ ہے اس کی قسطیں بھی اسی 40 روپے میں دینی ہے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ یہ 40 روپے اور مزید قرضہ اتارنے کے لیے بھی قرضہ لیا جاتا، سود اتارنے کے لیے بھی سود پہ قرضہ لیا جاتا، تو یہ ہماری حالت ہو چکی تھی۔ تو اللہ نے چاہا تو اس کے اوپر نظر ثانی ہو رہی ہے اور ہو جائے گی۔ اور دوسری بات آخر میں ویورز میں آپ سے ایک بات کروں کہ چیف جسٹس صاحب نے آج کرونا وائرس کے اوپر بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے ہیں کہ جی وزیر اعظم اور صدر کی نیت پہ ہم شک نہیں کر رہے، لیکن ہو کچھ نہیں رہا۔ تو میں چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ چیف جسٹس صاحب، باقی باتیں تو کرونا تو ایک وبائی مرض ہے، آ ہی چکا ہے، یہ جو اندرونی کرونا ہے اس کے اوپر تو آپ قابو پا سکتے ہیں، جو بند کیسز ہیں وہ کھول سکتے ہیں، سوموٹو لے سکتے ہیں۔ تو اندرونی کرونے کو اگر آپ شکست دے دیں تو بیرونی کرونے کو انشاءاللہ ہو ہی جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن یہ جو اندرونی کرونا ہے، جو بہت بڑے بڑے مافیا ہیں، ان کو تو آپ نے شکست دینی ہے نا، یہ تو آپ کی عدالتوں کے اندر مجرم یا ملزم بن کر آتے ہیں نا، جہاں سے ان کو بیلیں مل رہی ہیں، جہاں سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں سے ان کو علاج کے لیے 4 ہفتے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، پھر 5 مہینے ہو جاتے ہیں، پوچھا بھی نہیں جاتا۔ تو 100 ووٹو تو بنتا ہے۔ اچھا ویورز، آج کے بعد میں ہر اپنی ویڈیو کے اندر چیف جسٹس صاحب کو ایک نہ ایک سموٹو کا ضرور دیا کروں گا کہ اس چیز پہ آپ کا سموٹو بنتا ہے۔ اور دوسری طرف ویورز، میں آپ کو آخری میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ یاد رکھیں کہ ایک شخص تھا، اس شخص کو کسی نے، وہ دعا کر رہا تھا مسجد میں بیٹھ کے کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، تو پیچھے ایک اور شخص بیٹھا تھا، تو وہ آمین نہیں کہہ رہا تھا بلکہ وہ لوگوں کو بھی اشارہ کر رہا تھا آمین مت کہنا۔ تو بعد میں اس سے بندے سے پوچھا مسجد سے جب نکلا کہ یار وہ اتنی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، تو تم نے نہ ہمیں آمین کہنے دیا نہ خود آمین کیا۔ اس نے کہا دراصل اس کی دکان ہے کفن کی، تو وہ تو چاہتا ہے کہ سارے مر جائیں اور میرے سارے کفن بک جائیں، اس لیے میں آپ لوگوں کو آمین نہیں کہنا دے رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دوبارہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں تو پلیز آمین مت کہہ دیجیے گا، یہ کفن چور ہیں، ان کی دکانیں کفنوں کی ہیں، یہ وہیں سے آپ اس کو ملا۔ تو ویورز، آخر میں آپ کو یہی بات کروں گا کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و جوار کا خیال رکھیں، اپنے پڑوس کا خیال رکھیں۔ کوئی شخص بھوکا نہیں سونا چاہیے، صاحب حیثیت لوگ آ گئے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور آخر میں پاکستانی عوام کو اللہ حافظ، اور اس جملے کے ساتھ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، خدا حافظ۔